بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدر ذی وقار، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، ریسرچ اسکالرز اور اس عظیم الشان تصوف کانفرنس میں شریک جملہ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں اس کانفرنس کے انعقاد پر القادہ یونیورسٹی کے پیٹرن ڈاکٹر امجد الرحمان جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے اور اس کانفرنس کے پیٹرن ہیں، ان کو اور اس کانفرنس کے فوکل پرسن پروفیسر ڈاکٹر ظہور اللہ الازہری جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے، ان کو دل کی اتھاہ گرہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کا، جس کا عنوان پہلی 2 روزہ بین الاقوامی تصوف کانفرنس ہے اور جو عصر حاضر میں تصوف کی ضرورت اور اہمیت کے مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے اور تحقیق کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور اس میں پاکستان میں اور پوری دنیا سے ریسرچ اسکالرز کی ایک بڑی تعداد نے انتہائی منفرد اور متنوع اور مختلف پہلوؤں کے اوپر اپنے تحقیقی مطالعہ جات پیش کیے ہیں، اور اگر آپ تحقیقی مطالعہ جات کی فہرست کو دیکھیں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کانفرنس در حقیقت تصوف کی موجودہ دور میں ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے بہت سارے مواد کو ایک جگہ جمع کرنے کا سبب بن رہی ہے، اور جب اس کانفرنس کے تحقیقی پیپر ایک کتابی صورت میں شائع ہوں گے تو یقیناً وہ کتاب ایک اہم تحقیقی ماخذ بن جائے گی اور ریفرنس بن جائے گی تصوف کے اوپر تحقیق کرنے کے لیے اور تصوف کو عملی طور کے اوپر زندہ کرنے کے لیے۔ میں ڈاکٹر ظہور اللہ الازہری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ایک طالب علم کو بھی اس کانفرنس میں شرکت کا موقع دیا۔ میں اپنے چند معروضات آپ کی خدمت میں بر صغیر پاک و ہند میں احیاء تصوف کے تقاضے کے موضوع کے اوپر پیش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تصوف کی وجہ سے ہی آج ہم اسلام کی روح سے واقف ہیں، روحانی حوالے سے، باطنی حوالے سے، تزکیہ، احسان، تقوی، زہد، یہ تمام کی تمام ٹرمز کیا ہیں، اور ان تمام تصورات کو ہم اگر جانتے ہیں، ان کی عملی شکل کسی نہ کسی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں صوفیاء کرام کے ذریعے ہی یہ تصورات عملی شکل میں آگے منتقل ہوتے گئے، کیونکہ اگر صحابہ کرام اور تبع تابعین کے بعد جن اکابر کے احوال کو، ان کے کردار کو، ان کی زندگی کے معمولات کو اگر تزکیہ اور تصفیہ اور تقوی اور طہارت کے باب میں بطور حوالہ پیش کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں میں سے، ان اکابر میں سے، ان بزرگوں میں سے اگر صوفیاء کے طبقے کو نکال دیں یا صوفیاء سے مستفید ہونے والے علماء اور فضلاء کو نکال دیں، تو پھر شاید ہی کوئی ایسا بچے کہ جس کے حال کو، جس کے معاملے کو آپ تزکیہ اور تصفیہ کے باب میں بطور حوالہ پیش کر سکیں۔ تو لہذا آج ہماری جو نسل ہے وہ تقوی، زہد، تزکیہ، احسان کے اسلامی تصورات سے اگر واقف ہے، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں، تو یہ صوفیاء کرام کے وجود کی ہی برکت ہے، کیونکہ ہم تک تو اسلام بھی صوفیاء کرام کے ذریعے پہنچا۔ لہذا بر صغیر پاک و ہند میں تصوف ہماری مذہبی زندگی کا ایک مستقل جزو ہے۔ تو اگر اس خطے میں ہم اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے لازم ہے کہ تصوف کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے، کیونکہ تصوف کو زندہ کیے بغیر بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا احیاء ممکن نہیں ہے۔ اب جب ہم تصوف کے احیاء کے جو تقاضے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ پوری کانفرنس اسی چیز کے اوپر مرکوز ہے کہ تصوف کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے میں نے چند پہلوؤں کے اوپر اپنی بات کو مرتکز کیا ہے، اور اس حوالے سے سب سے پہلے تصوف کیا ہے، اس کے اوپر میں علامہ ابن خلدون کے مقدمے میں جو تعریف انہوں نے دی ہے اس کے اوپر اپنی بات کا مدار قائم کرنا چاہتا ہوں، کہ انہوں نے فرمایا کہ تصوف جن ستونوں کے اوپر قائم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کی عبادت پر ہمیشہ پابندی کرنا، ہر شے سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، دنیا کی زیب و زینت سے اعراض برتنا، اور لذت و شہوات، مال و دولت، جاہ و منصب جیسی ان خواہشات اور عادات اور معمولات کو چھوڑ دینا جو عامت الناس میں مقبول ہوں، یعنی کہ جو چیزیں عام لوگوں میں مقبول ہوں ان کو چھوڑ دینا، ان لذتوں کو، ان خواہشوں کو، اس مال کو، اس دولت کو، اس منصب کو، اس کو چھوڑ دینا، اس کو ترک کر دینا، یہ انہوں نے کہا کہ تصوف اس کے اوپر قائم ہے۔ اب تصوف کی صورتحال کیا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں جو تصوف کے اوپر ان کا باب ہے، اس باب کا اختتام اس قول کے اوپر کرتے ہیں جو شیخ ابو الحسن بوشنجا کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج تصوف نام ہے، حقیقت نہیں، جبکہ اصلاً یہ حقیقت ہوا کرتی تھی، نہ کہ نام۔ تو شیخ بوشنجا کا یہ قول نقل کرنے کے بعد داتا گنج بخش یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور سلف کے زمانے میں تصوف کا نام نہیں تھا، یہ ٹرم موجود نہیں تھی، لیکن یہ حقیقت تھی جو سب پر حاوی و ساری و جاری تھی، جبکہ آج تصوف صرف نام رہ گیا ہے لیکن بے حقیقت۔ آپ فرماتے ہیں پہلے معاملہ معروف تھا اور ظاہر داری مجہول تھی، جبکہ اب معاملہ مجہول ہو گیا ہے اور ظاہر داری معروف۔ اب اگر آج سے 1000 سال قبل داتا گنج بخش علی اجویری کے دور میں یہ صورتحال تھی، تو آج اس کی صورتحال کیا ہوگی، اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں یہ صورتحال، تو یقیناً تصوف کی حقیقت آج اس طریقے سے جلوہ افروز نہیں ہے بر صغیر پاک و ہند میں جو تصوف کی پہچان تھی۔ اب اس حوالے سے میں 3 پہلوؤں کے اوپر اپنی بات کو مرتکز کروں گا، اور سب سے پہلی بات جس کی طرف میں توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تصوف کی روح فکر توحید ہے، اور احیاء تصوف کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ تصوف کی اثر روح کو زندہ کیا جائے، جو نور توحید ہے، جو محبت الہی ہے۔ اب جب بھی تصوف کے اوپر بات ہوتی ہے تحقیق میں، ریسرچ میں، تو حدیث میں جس حدیث مبارکہ کو ہم تصوف کے استدلال کے طور کے اوپر پیش کرتے ہیں وہ ہے حدیث جبریل، اور حدیث جبریل میں جو ورڈ، جو ٹرم یوز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے احسان کا۔ تو احسان کیا ہے حدیث جبریل میں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے کمال کو حاصل کرنے کا نام ہے، کہ آپ اللہ کی عبادت کریں ایسے کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم یہ منظر تو حاصل کر لیں، یہ مقام تو حاصل کر لیں، یہ کیفیت اور حال تو حاصل کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ احسان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق میں کمال حاصل کرنے کا نام، یہ احسان ہے۔ تو تصوف اس منزل کے حصول کا ایک عملی دستور ہے، کہیں اس کو فنا کہا گیا ہے، کہیں اس کو بقا کہا گیا ہے، کہیں اس منزل کے حصول کے راستے کو فقر قرار دیا گیا تو بعد میں صفا کی منہج کو ترجیح دی ہے، کہیں زہد پر زور نظر آتا ہے تو کہیں تزکیہ کے اوپر توجہ مرکوز نظر آتی ہے۔ مختلف راستے ہیں، لیکن ہر راستہ جس منزل کی طرف لے کر جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمال حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور منزل نظر نہیں آتی تصوف کی۔ لیکن آج کل بر صغیر پاک و ہند میں اور بالخصوص اور پاکستان کے جو حالات ہم دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کو تصوف کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہر چیز نظر آئے گی، اس میں سے ذوق توحید باری تعالیٰ نظر نہیں آتا۔ خاص محفل نظر آتی ہیں، لیکن محبت الہی کے تذکرے، خشیت الہی کی وہ احوال اور داستانیں، اطاعت خداوندی کی فکر، یہ آج اہل تصوف کے ہاں تقریباً ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی جگہ کرامات اور مقامات کے تذکروں نے لے لی ہے۔
تعلق باللہ پر زور دیتا تو آپ کو کوئی نظر آئے گا کہ کوئی تعلق باللہ، اللہ کی خشیت، اللہ کی بندگی، اس کے اوپر کوئی زور دیتا نظر آئے. ساری کی ساری توجہ نسبت شیخ کو دے دی گئی ہے، اور نسبت شیخ کو منزل کا درجہ دے دیا گیا ہے، جو کہ دراصل ایک راستہ تھا، ایک پہلی سیڑھی تھی اللہ کے ساتھ تعلق کی بندگی قائم کرنے کے لیے. اور تصوف کے نام پر جو معمولات رواج پذیر ہو چکے ہیں، ان میں توحید کی روشنی کا نظر آنا تو دور کی بات ہے، یا توحید کی روشنی کا ظہور تو دور کی بات ہے، نعوذ باللہ اکثر جگہوں پر شرک کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. اب دیکھیے، زود، ورع، تزکیہ، تصفیہ، مجاہدہ، یہ الفاظ کسی زمانے میں تصوف کے مترادفات کے طور کے اوپر مترادف تھے تصوف کے. مثلا تصوف کے اوپر جو اوائل دور میں کتابیں لکھی گئیں، اور جو پہلی کتاب امام وکیع ابن جرار ہے، جو 196 ہجری میں جن کی وفات ہے، اس کا نام کتاب الزہد ہے. لیکن اب یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اور ان کی جگہ استعانت اور استغاثہ نے لے لی ہے. اب استعانت اور استغاثہ کا انکار نہیں ہے، یہ ایک الگ علمی بحث ہے، لیکن اہل تصوف کے ہاں استعانت اور استغاثہ کب معمول رہا ہے؟ آپ کو اہل تصوف کے صوفیاء کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، تصوف کے نام پر یا عنوان سے لکھی جانے والی کسی کتاب میں شاید ہی آپ کو استعانت اور استغاثہ کے نام پر کوئی باب نظر آئے یا کوئی فصل نظر آئے. لیکن ہمارے ہاں استعانت اور استغاثہ اس حد تک معمولات دین بن چکے ہیں کہ براہ راست اللہ سے طلب کرنا، اسے مدد مانگنا، اسے ہدایت طلب کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اس کا نام لینا، اس کا ذکر کرنا، یہ تو اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ یہ تصوف کا نام، یہ تصوف کے علاوہ کوئی اور لوگوں کا کام ہے. تصوف تو یہ ہے کہ آپ بس استعانت اور استغاثہ کے راستے سے ہی اللہ کی طرف جا سکتے ہیں یا اللہ سے مانگ سکتے ہیں. جبکہ حقیقت میں تصوف میں جو تعلیمات تصوف ہیں، وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے اوپر زور دیتی ہیں. تو نور توحید کو جو زندہ کرنا ہے وہ لازمی ہے. مثلا ایک اور بات اس حوالے سے ہے، قدم بوسی مشائخ کی، بزرگوں کی، ہاں اس کا جواز ہے، جواز میں آپ کو نظر آ جائیں گی حدیث بھی، اور بعض اکابر کے معمولات میں بھی اس کی مثالیں نظر آ جائیں گی. لیکن کیا یہ ایک معمول عام تھا؟ نہیں، معمول عام تو نہیں تھا. لیکن آج کل قدم بوسی کو اس حد تک معمول بنا دیا گیا ہے کہ قدم بوسی کے نام پر مریدین جو ہیں وہ سجدے کے تمام ارکان بجا لا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ کہتے تو ہیں کہ ہم قدم بوسی کر رہے ہیں، لیکن سجدے کے جتنے ارکان ہیں، جو فقہ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، پاؤں ہونے چاہیے، ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، ماتھا کہاں ہونا چاہیے، نہ، سارے کے سارے سجدے کے ارکان جو ہیں وہ مکمل ہو رہے ہوتے ہیں. پھر مزارات اولیاء کے، ان کی زیارت باعث برکت ہے، اور ان مقامات کا مستجاب الدعوات ہونا یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے. لیکن برصغیر پاک و ہند میں جو معمولات مروج ہو چکے ہیں، ان کا تصوف کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اکابر صوفیاء کے ہاں مزارات کے اوپر اس طرح کے معمولات کہیں آپ کو. آج بھی آپ پورے عالم عرب میں چلے جائیں، عالم مغرب میں چلے جائیں، ترکی میں چلے جائیں، تیونس اور الجزائر کی طرف مغرب جسے کہتے ہیں، ادھر چلے جائیں، وہاں بھی مزارات ہیں، مگر تصوف کے نام پہ وہ معمولات وہاں نظر نہیں آئیں گے جو ہمارے ہاں لزوم اور وجوب کا درجہ پا چکے ہیں. مزارات کے اوپر بوسے کے نام پر سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو عام لوگوں کی کم علمی ہے، تو مریدین کی کم علمی ہے. تو اس کم علمی کو ختم کس نے کرنا تھا؟ تو یہ جو سارے کے سارے معمولات ہیں جو تصوف کے نام کے اوپر جو توحید سے دور لے کے جاتے ہیں، تو یہ تصوف اور اہل تصوف کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں، اور تصوف کے ماننے والوں کو تصوف کی حقیقی روح سے بھی دور کرنے کا باعث بنتے ہیں. لہذا تصوف کی اگر روح کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تقاضا یہ ہے کہ نور توحید کو عام کیا جائے. نور توحید کو عام کیے بغیر تصوف زندہ نہیں ہو سکتا. اور وہ تمام معمولات اور رسومات جن سے جذبہ توحید ماند پڑتا ہو، ان کو ترک کرنے کی ایک مہم چلانی پڑے گی اہل تصوف کو. بے شک ایسا کرتے ہوئے چند جائز امور کو بھی ترک کیوں نہ کرنا پڑے، کیونکہ اہل تصوف کے ہاں کسی عمل کو صرف جواز کی بنا پر نہیں کیا جاتا،
یاد رکھیں، اہل تصوف کے ہاں کسی بھی عمل کو اس کے جواز کی بنا پر نہیں کیا جاتا، بلکہ نتیجے کی بنیاد پر اپنایا جاتا ہے۔ جیسے داتا گنج قدیر جری اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرقہ پوشی کے باب میں اپنے دور کے اہل تصوف کہ ہاں لباس صوف اور اون کے لباس کو کم پہننے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ثانیاً یہ لباس بدعت پسند لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، اور اہل بدعت کے خلاف چلنا بہتر ہوتا ہے، چاہے بظاہر ایسا کرنا اسلاف کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب دیکھ لیے کہ یہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کسی چیز کا۔ جو معمولات ہوتے ہیں جو فرض نہیں ہیں، جو سنتیں نہیں ہیں، جو واجبات دین میں سے نہیں ہیں، ان چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے، ان کو ترک کیا جاتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ ان کا اس دور میں نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ تو لہذا ایسی چیزیں جن کا جواز ہے، لیکن ان کے جواز کو کے آڑ میں ان کو ایک ایسا معمول بنا دیا گیا ہے کہ حقیقت ختم ہو جائے، استعانت اور استغاثہ کو ایسا معمول بنا دیا جائے کہ اللہ سے براہ راست مانگنا اس کو تصوف اور اہل سنت کے عقیدے کے خلاف تصور کیا جانے لگے، تو اس سے تو نور الہی پیدا نہیں ہوگا۔ اس بنیاد کے اوپر کہ اللہ سے براہ راست طلب کرنا، یہ انسان اس طرف نہیں جا سکتا، یا یہ نعوذ باللہ یہ کوئی عقیدہ اہل سنت یا عقیدہ تصوف کے خلاف ہے، تو پھر یہ ساری کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کشف المحجوب کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ عنیت الطالبین کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، تو وہاں جو تعلیمات ہیں وہ تو ساری پھر اس تصوف کے مطابق نہیں ہے جو جس کو آج ہم نے تصوف بنا لیا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ نور توحید کو زندہ کرنا پڑے۔ دوسری جو بات جس گوشے کی طرف میں توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، وہ تصوف میں صاحبزادگی اور گدی نشینی کا جو سلسلہ قائم ہو گیا ہوا ہے، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ علم حدیث میں جس طرح سند کی ایک اہمیت ہے، اسی طرح تصوف میں سلسلے کی ایک کلیدی حیثیت ہے۔ ہر دور میں صوفیاء کرام نے اپنے مریدین اور تلامذہ میں سے جن کو اہل سمجھا ان کو اپنی نیابت اور خلافت عطا کی، انہیں فرقہ پہنایا، اور اسی طرح تصوف جو ہے وہ نسل در نسل امت میں آگے بڑھتا چلا گیا اور اس کا سلسلہ قائم اور دائم رہا۔ لیکن گزشتہ چند صدیوں میں بر صغیر پاک و ہند میں یہ نیابت و خلافت اولاد کا وراثتی حق بن کے رہ گیا، جس سے گدی نشینی اور سجادگی کا آغاز ہو گیا۔ جو صورتحال ہمارے ہاں اس وقت قائم ہے، یہ اکابر صوفیاء کے ہاں بعید تصور ہے۔ دور تابعین سے لے کر گزشتہ صدی تک صوفیاء کے ہاں خلافت اور نیابت کے لیے اولاد ہونا کوئی شرط نہیں تھی، اور نہ ہی یہ کبھی اولاد کا وراثتی حق رہا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر اولاد میں کوئی قابل ہو، کوئی اہل ہو، تو وہ کبھی بھی خلافت نہیں لے سکتا، یا اولاد ہونا خلافت و نیابت کے لیے نااہل قرار دے دیتا ہے کسی کو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ معمول نہیں رہا جس طرح آج کل ہمارے یہاں معمول ہو چکا۔ بلکہ اگر آپ حقیقت کو دیکھیں تو تصوف کے جملہ سلاسل کے جو بڑے شجرہ بیعت ہیں، جو اس کے آخری حصے ہیں، ان میں آپ کو نسبی تعلق نظر ہی نہیں آئے گا، یا خال خال نظر آئے گا۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود گیلانی خود سید ہیں، حسنی سید ہیں، آپ کے والد حضرت موسیٰ جنگی دوست خود ایک ولی اللہ تھے، لیکن آپ کی جو روحانی سند ہے وہ آپ کے والد کے واسطے سے آگے نہیں جاتی، وہ آپ کے روحانی شیخ حضرت قاضی ابو سعید المبارک المخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اوپر جاتی ہے۔ اور اوپر پر سیدنا غوث اعظم کی جو سند بیعت ہے، جو سند سلسلہ قادریہ ہے، وہ حضرت علی مرتضیٰ تک حضرت امام حسن بصری کے واسطے سے جاتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، اگر میں نے جو اس کو دیکھا ہے، وہ یہ کہ سیدنا غوث اعظم سے لے کر حضرت امام حسن بصری تک آپ کے پورے سلسلہ بیعت میں یا سلسلہ طریقت میں کوئی ایک بھی شیخ سادات نہیں ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، آپ کی پوری سند میں کسی ایک سٹیپ کے اوپر بھی شیخ اور خلیفہ میں، یعنی کہ پیر اور جو شیخ ہے اور انہوں نے جن سے آگے فیض منتقل ہوا اور منتقل ہوتے ہوئے سیدنا غوث اعظم تک حضرت ابو سعید المبارک المخزومی کے ذریعے پہنچا، تو اس پوری سند میں کہیں بھی شیخ اور خلیفہ میں نسبی تعلق نہیں ہے۔ تو جس کو آج ہم نے
آپ یہ سمجھیں کہ حقیقت بنا دیا، وہ سیدنا غوث اعظم کی سند میں تو آپ سے لے کے حضرت علی تک درمیان میں کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ پھر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ جائیں، آپ بھی سید ہیں، مگر آپ کی خلافت بھی والد گرامی سے نہیں بلکہ اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے واسطے سے، آگے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت فضیل ابن ایاز، ان سے حضرت امام حسن بصری اور ان سے حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے آپ کا سلسلہ۔ تو جس رات کا شجرہ بیعت جو ہے وہ تمام سیڑھیاں بغیر کسی نسبی تعلق کے حضرت امام حسن بصری سے ہوتا ہوا حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے، وہاں آپ کا جو فیض حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا جو فیض پورے بر صغیر پاک و ہند میں پھیلا، تو وہ حضرت آپ کے شاگرد خاص اور خلیفہ مجاز حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آگے پھیلا، جن سے آپ کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے۔ پھر حضرت خواجہ بختیار کاکی کے جو نائب تھے وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تھے۔ اب حضرت بختیار کاکی اور بابا فرید الدین گنج شکر کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے آگے جن پورے ہندوستان میں جن دو خلفاء کے ذریعے پھیلا آپ کا فیض، وہ حضرت صابر کلیر اور حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، اور ان دونوں ہستیوں کا بھی آپس میں کون سا نسبی تعلق ہے؟ کوئی نسبی تعلق نہیں ہے۔ اب سلسلہ نقشبندی کی آخری مثال، تیسری مثال دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند آپ کے شیخ حضرت سید امیر کلال تھے، جن سے آپ کا کوئی نسبی تعلق نہیں تھا، اور آپ کا شجرہ جو ہے وہ حضرت امیر کلال سے ہوتا ہوا بواسطہ حضرت بایزید بستامی، پھر ان سے حضرت امام جعفر صادق، اور امام جعفر صادق سے آپ کا جو سلسلہ ہے آگے وہ امام باقر کی طرف سے نہیں، امام قاسم محمد بن ابو بکر کی طرف سے ہوتا ہوا حضرت سلمان فارسی سے حضرت صدیق اکبر سے جا کے ملتا ہے۔ تو اس پورے سلسلے میں بھی جو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا جو سلسلہ آپ کو نظر آئے گا، اس میں بھی پوری سند میں آپ کو کہیں دو مسلسل شیوخ میں آپس میں نسبی تعلق نظر نہیں آئے گا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ تو پرانے دور کی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ برے صغیر پاک و ہند میں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تو تین سلاسل کی میں نے مثالیں دے دی، سروردیہ، شاذلیہ، اب جو بھی سلسلہ دیں گے اس کی اکابر کے ہاں یہی معمول آپ کو نظر آئے گا، یہی صورتحال نظر آئے گی۔ تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ پہلے تھا، آپ اس صدی میں بھی اگر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو کسی بڑے ولی اللہ رضی جو اس دور کے ولی ہیں، جو گزشتہ 100 200 300 سال میں آپ کو کوئی بڑی ولی نظر آئیں گے کہ جن کا اتنا بڑا مقام ہوا کہ ان کے نام سے پھر گدی قائم ہو گئی، ان کا مزار ایسے ہے کہ جو اپنے علاقے میں اس پورے خطے میں گدی کے دور کے اوپر مشہور ہو گیا۔ آپ کسی بھی گدی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس کے نام پر گدی قائم ہوئی ہے اس نے فیض اپنے والد یا اپنے نسبی تعلق سے نہیں لیا بلکہ اپنے روحانی شیخ سے لیا ہے، اور ان کا روحانی شیخ اور ان میں کوئی نسبی تعلق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرت پیر میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے خود سادات گیلانیہ میں سے ہیں، مگر آپ نے خلافت لی حضرت شمس الدین سیالوی سے۔ آگے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کی جو خلافت ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ ادھر حضرت خواجہ سلمان توسوی سے ہے، وہ حضرت خواجہ سلمان توسوی سے فیض یافتہ ہیں اور ان کے خلیفہ مزاج ہیں۔ اب حضرت خواجہ سلمان توسوی کس کے خلیفہ مزاج سے؟ وہ ادھر عالم مہارشی حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے جو ہیں وہ خلیفہ مجاز سے، اور حضرت خواجہ مہاروی کو جو خلافت عطا ہوئی تھی حضرت فخر الدین فخر دہلوی سے عطا ہوئی تھی۔ اب دیکھیے سارے تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ جن صاحبان مزار کے نام پر بڑی بڑی گدیاں قائم ہوئی ہیں ان کے سلسلہ بیعت کو دیکھیں گے تو تقریباً ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جس بزرگ سے روحانی خلافت اس صاحب مزار نے حاصل کی ہے، اس بزرگ اور صاحب مزار میں کوئی نسبی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو ہمارے یہاں صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پیر صاحب کا بیٹا پیدا بعد میں ہوتا ہے، صاحبزادگی کے مقام پر پہلے فائد ہو جاتا ہے، اور پھر انتقال کے بعد یہ بھی لازم ہے کہ جی فیض کے قسیم اور وارث تو اولاد ہی ہو سکتی ہے، انہی میں شیخ کی جھلک نظر آتی ہے، وہی شیخ کے وارث ہیں۔ اور پھر اگر آپ نے وراثت کو جب اولاد میں محدود کر دیا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے انتقال کے بعد اکثر جگہوں کے اوپر وراثت کی جنگیں بھی چھڑتی ہیں، اور ایک ہی مدار پر متعدد اور متحارب بلکہ بعض اوقات مخالف گدیوں کا معمول بنتا جا رہا ہے، اکثر جگہوں کے آپ کو یہ نظر آتا ہے۔ تو لہذا تصوف کی اگر
آپ یہ سمجھیں کہ نور سے ہم معاشرے کو مستفید کرنا چاہتے ہیں تو اس میں رائج یہ جو سجادگی اور صاحبزادی کا نظام ہے یہ مربوط نہیں ہے تصوف کی روح سے، اور یہ آیات تصوف میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ شہزادوں کی طرح نعم و ناز میں پلے ہوئے صاحبزادگان جو ہیں، جن کو کبھی گرم ہوا نے نہ چھوا ہو، ان کو کیا پتا کہ تصفیہ اور تسکیہ کی مشقتوں سے جن کا کبھی پالا نہ پڑا ہو، قیام اللیل اور آہ سحرگاہ کے تصورات ہی جو بے بہرا ہوں، ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ آج اس دور میں اس تصوف کو دوبارہ زندہ کریں گے جس کے سلسلے کی بنیاد حسن بصری، حبیب عجمی، باید وستامی، داؤد طائی، فضیل ابن ایاز، معروف کرخی، سری سکتی اور جنید بغدادی ان جیسی ہستیوں نے رکھی علیہ السلام۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی اصلاح کی ضرورت ہے اس سلسلے میں، اور یہ کیسے قائم ہوگی، آخری بات اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوا ہے، خانقاہ اور آستانے کا تصور۔ ہمارے صدر اسلام میں اوائل دور میں سلوک و تصوف میں خانقاہوں کا بنیادی کردار ہوتا تھا، اور خانقاہ کا نظام اسلام سے پہلے بھی قائم اور دائم ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ صوامع استعمال کیا گیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے خود پہلی خانقاہ صفہ چبوترے کی صورت میں قائم کی ہے، اور عالم عرب میں اس کو زاویہ بھی کہا جاتا ہے، دائرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور صوفیاء کرام کی قائم کردہ جو خانقاہیں ہوتی تھیں وہ روحانی تربیت کے مراکز ہوا ہوتی تھی، جہاں مریدین آتے، سالکین آتے اور ان کو تصفیہ اور تزکیہ کی گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے رائے سلوک کی منازل طے کروائی جاتی، اور پھر وہ کسی حال اور مقام تک پہنچتے، اور جب کسی حال اور مقام تک پہنچتے تو پھر ان کو خلافت و نیابت دی جاتی اور ان کو مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا، وہاں جا کے پھر وہ اسی طرح تصوف کی جو تعلیمات انہوں نے لی ہوتی تھی ان سے لوگوں کو مستفید کر رہے ہوتے۔ تو اس طرح تصوف کا نور معاشرے میں پھیلا، جس میں خانقاہوں کا بنیادی کردار تھا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی اپنی کتاب عوارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ جس طرح خانقاہ اول صفہ کے خانقاہ نشین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہی کی سنت پر ہر دور میں خانقاہ نشین ہوتے ہیں، اور وہ وہی اعمال دہراتے ہیں جو اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تھے۔ وہ ہر وقت خانقاہ میں رہتے ہیں، اس کی خبر گیری کرتے ہیں، خانقاہ ان کا گھر ہوتا ہے، ان کا خیمہ ہوتا ہے، اور جس طرح ہر قوم کے افراد کے گھر ہوتے ہیں اسی طرح صوفیاء کے گھر خانقاہیں ہوتی ہیں۔ تو اس صورتحال میں یہ اہل صوفہ سے مشابہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مشابہت کا مزید ثبوت اس حدیث مبارکہ سے ہے جو حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشائخ کی اسناد سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں باہر سے آتا تو اس کا اگر یہاں کوئی شناسہ ہوتا تو اپنے شناسہ اپنے دوست کے ہاں قیام کرتا، اور اگر اس کی کسی سے جان پہچان نہ ہوتی تو پھر سیدھا صفہ پر آ جاتا اور وہیں قیام کرتا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اہل صفہ کے ساتھ قیام کیا ہے۔ یہ عوارف المعارف کے باب نمبر 14 میں برے صحیح پاک و ہند میں بھی صوفیاء کرام نے خانقاہوں کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا، اور تصوف کی ترویج و اشاعت میں بھی خانقاہ کا بنیادی کردار تھا، لیکن جس طرح دیگر شعبے زوال پذیر ہوئے یہ شعبہ بھی زوال پذیر ہوتا چلا گیا، اور خانقاہ کی جگہ گدی نے لے لی، سجادہ نے لے لی، اور اکابر اولیاء کے مزارات پر آستانے اور درگاہیں قائم ہوتی گئیں۔ اب مریدین ان آستانوں پر آتے ہیں، درگاہوں پر آتے ہیں، مزار شریف پر سلام کرتے ہیں، زیب سجادہ کی دست بوسی کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، لنگر ملے تو وہ تناول کرتے ہیں، اور بس سمجھتے ہیں کہ صوفیاء سے فیض کے حصول کا یہی ایک طریقہ ہے۔ بعض گدیوں پر شاید محافل ذکر بھی ہوتی ہیں اکا دکا، اور محفل سما کا بھی اہتمام بعض جگہوں پر ہوتا ہے، لیکن چلا کشی، تزکیہ اور تصفیہ کا اہتمام، قیام اللیل، آہ سحرگاہی انتظام کا اہتمام، تعلیم و تربیت، سلسلہ وعظ و ارشاد، وہ تعلیم تربیت وہ کہیں بھی معمولات میں آپ کو خانقاہ نظام کا جو خاصہ ہوتی تھی وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ عرس ہوتے ہیں، 11ویں شریف کی تقاریب ہوتی ہیں، ان میں اگر کوئی خطاب بھی ہوتے ہیں تو وہ صرف 2 موضوعات کے اوپر ہوتے ہیں، جو صاحب مزار کی کرامات بیان کی جاتی ہیں یا زیب سجادہ کے روحانی مقامات کی مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، اور خوشامد کے مبنی خطاب ہوتے ہیں جس سے مرید خوش ہوتے ہیں اور وہ پھر ان خطباء کی خدمت کرتے ہیں۔ بس وہ اگر آپ پورے ہمارے جو اس وقت درگاہی نظام ہے وہاں پر اللہ ماشاء اللہ
کہاں تزکیہ کی بات ہوتی ہے، تصفیہ کی بات ہوتی ہے، تقویٰ کی بات ہوتی ہے، طہارت کی بات ہوتی ہے، کہاں اللہ کی بندگی کی بات ہوتی ہے، رجوع اللہ، محبت الہی، قربت الہی، ان کی باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ تو اگر ہم معاشرے کو تصوف کے نور سے مستفید کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اہم ترین جو ذریعہ ہے وہ خانقاہیں ہیں، اور خانقاہیں درگاہیں نہیں، مزارات نہیں، خانقاہیں، جہاں باقاعدہ سالکین کی اور جو مریدین وہاں پر آتے ہیں ان کی باقاعدہ تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو، ویسے ہی جیسے ہمارے خانقاہ نظام کا خاصہ ہوتا تھا۔ تو اس کے اوپر بھی میں اپنی بات ختم کروں گا کہ بر صغیر پاک و ہند میں صوفیاء کرام کا جو بنیادی کردار تھا اس کا کوئی انکار نہیں ہے، اور لیکن آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم حقیقت کو بھول بیٹھے ہیں، اور بقول اقبال کے کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ تو یہ تین حصے یا تین پہلو ہیں جن کے اوپر زور دے کر ہی تصوف کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، تصوف کی حقیقی روح یعنی روح توحید کو زندہ کیا جائے۔ نمبر دو، تصوف میں نیابت اور خلافت کی اس نظام کو بحال کیا جائے جو تصوف کی بنیاد ہے، جو تصوف کی پہچان ہے۔ اور نمبر تین، خانقاہی نظام کو اپنی اصل روح کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص ڈاکٹر ظہور اللہ الازہری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس کانفرنس میں اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔